اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کا مشاہدہ ہے کہ آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ درود ابراہیمی ایک ایسا نور کا حصار ہے جو پڑھنے لگ جاتے ہیں ان کے ارد گرد بن جاتا ہے، پھر ان کی چھٹی حس بھی تیز ہو جاتی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی زندگی میں وہ برکتیں نازل فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسا ہی واقعہ ایک بہن کا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کی درود ابراہیمی کی جرنی کو تقریباً 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے یہ کہتی ہیں آج اس مقام پہ پہنچی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہتی ہیں کہ زندگی نے مجھے جس بھی مقام پہ رکھا، اس سارے مقام میں سب سے پہلے جو میری مدد ہوئی وہ یہ کہ درود ابراہیمی میری زندگی میں شامل ہوا۔ یہ کہتی ہے کہ میں زندگی کے ایسے حالات میں تھی جہاں پر مجھے کوئی فائنینشلی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، اور میرے مالی حالات جو تھے ان کی وجہ سے میں پریشان ہو رہی تھی۔ انہی پریشانی کے باعث کہتی ہے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی برکت میری زندگی میں ایڈ کی کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے مال و دولت کے اسباب بننا شروع ہو گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ رستے کھولے جو میں حیران تھی۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رنج و غم سے نکلنے کے اسباب پیدا کر دے گا، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ میں نے مفہوم بیان کیا ہے، تھوڑا سا کاکی کی غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں جو آپ کا ٹائم ہے وہ آپ نے جو گزارنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ محبت ہی نہ ہو، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ غلط کام جو آپ کرنے لگے اس میں آپ کو ڈر لگ جائے کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہیں کسی آفس میں کام کریں یا کہیں پہ بھی چلے، ماتحت ہے کوئی ہمارے، اور ہم وہاں پر جب بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنے سے گھبرا جاتے ہیں جہاں پہ اگلے بندے کی جو ہے وہ ناراضگی ہو اور ہم اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو بتانے کی بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں منع ہی ان چیزوں سے کیا ہے جو کہ انسان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو یہ کہتی ہیں بس یہی کیا، اور درود ابراہیمی نے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رستہ دکھایا کہ میں کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہوں۔ پھر یہ کہتی ہیں سب سے بڑا کرم جو درود ابراہیمی پڑھنے سے ہوا کہ شکر گزاری ایڈ ہوئی، اور ہر وہ مسائل جو بظاہر بہت بڑے نظر آتے تھے کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا بالکل۔ نہ صرف یہ بلکہ کہتی ہیں اب درود ابراہیمی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ درود ابراہیمی ان کے لیے آکسیجن کی طرح کام کرتا ہے، جیسے ہم آکسیجن کے بغیر سانس نہیں لے سکتے نا، بالکل ویسے ہی کہتی ہیں کہ میرے لیے اب درود ابراہیمی ایک آکسیجن کی مانند ہے، اور میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ میں درود ابراہیمی کے بغیر ہوں۔ یہ کہتی ہے کہ مجھے بہت روحانی خواب بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کہتی ہیں کہ اب تک کی جو میری روحانی جرنی کا سلسلہ ہے اس میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میرے پر کوئی پریشانی مصیبت آنی ہوتی ہے تو مجھے خوابوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا خواب آ جاتا ہے جس میں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اور کبھی کہتی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے معاملات بن جاتے ہیں خوابوں میں کہ میں بڑی تنگ سی ہو جاتی ہوں، اور کانسٹنٹلی 2-3 دن تک اس طرح کے خواب آتے رہتے ہیں جس سے پتہ لگ جاتا ہے کوئی مشکل پریشانی آنے والی ہے۔ اب کہتی ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ میں درود ابراہیمی میں دعا بہت زیادہ کرنے لگ جاتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور درود ابراہیمی پڑھ کے جو دعا یہ کرتی ہیں اس سے کہتی ہیں کہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری منزل آسان کرے، میری مشکل آسان کرے، اور پھر کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح خواب دکھا دیتے ہیں تاکہ میری دعاؤں میں مزید جوش و خروش آئے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے فری ہینڈ ہی مانگ لوں کہ یا اللہ یہ میری پریشانی دور کر دیں۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ درود پاک ہم لوگ بخشتے بھی ہیں نا لوگوں کو، سارے ثواب بھی کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفۃ تو پیش کرتے ہی ہیں۔ اب یہ کہتی ہے کہ میری ایک خالہ تھی، اب تو خیر ان کا وصال ہو چکا ہے اس دنیا سے، پر یہ کہتی ہیں کہ جب وہ زندہ تھیں تو ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ان کی خالہ سے لڑائی ہو گئی۔ یہ کہتی ہیں کہ میری خالہ ایک ایسی خاتون تھیں جو کہ وضع قضا کی بہت تھی، انہیں لین دین اچھے طریقے سے آتا تھا، کسی گھر کیسے جانا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، اور جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا دنیا داری میں ایک عزت دار لوگوں کا، کہتے بالکل ویسے میری خالہ کا تھا کہ ان کو پتہ ہے کسی گھر خالی ہاتھ نہیں جانا، یعنی خاندانی لوگوں کی ہونے والی نشانی۔ لیکن بس کہتی ہیں ایک بات یہ تھی کہ میری خالہ بہت اسٹریٹ فارورڈ تھی، کہ ان کو جب بھی کوئی بات ہوتی وہ اسٹریٹ فارورڈ منہ پر کہہ دیتی، اور یہی وجہ تھی کیونکہ انہوں نے اپنی جوانی میں بہت تنگیاں بہت تلخیاں دیکھی، اور اکثر تلخیاں انسان کو کافی زیادہ یا تو بہادر بنا دیتا ہے یا کمزور کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے بہادر بننا پسند کیا، اور ان کی خالہ اسی کہیں چیز میں اپنا آپ جو معصومیت تھی لائف کی وہ بس ڈی ٹریک ہو گئی، اور ایک بس چیز ان میں یہ تھی کہ وہ صرف اور صرف بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ بن گئی۔ باقی وہ الحمدللہ بہت اچھی نیچر کی مالک تھی، لیکن اسٹریٹ فارورڈ ہو گئی بس بہت۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ کچھ اس طرح ہوا
ابھی اپنا وہ والا جوانی کا حصہ بتا رہی ہیں جب یہ ٹین ایج سے باہر آ چکی تھی، یعنی 20 سال کی کسی ایج میں تھی، اور کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی ان کی زندگی میں شامل بالکل بھی نہیں تھا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ کچھ اس طرح ہوا کہ وہ ہماری گھر آئی ہوئی تھیں، اور کہتی ہیں ان کی کچھ تلخ کلامی کی وجہ سے مجھے بہت غصہ آیا، جس پر میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اور تھوڑی سی ہمارے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ وہاں سے اٹھ کے چل پڑی، اور ان کی جو والدہ تھیں، جو جن بہن کی سٹوری ہم سن رہے ہیں، وہ بھی کافی پریشان ہوئیں، کیونکہ وہ ان کی خالہ تھی تو ان کی بہن بھی بڑی لگتی تھی۔ اب یہ ساری پریشانی کے عالم میں کہتی ہیں کچھ ہی دیر کے بعد میرے کمرے کا دروازہ نوک ہوا، اور گھر کے اندر کہتی ہیں میری خالہ آئی، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا بس۔ لیکن کہتی ہیں کہ میں نے تو اپنے دل سے خالہ سے معافی بھی مانگ لی، اور انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا، پر بعد میں بہت سارے لوگ جو رشتہ دار تھے جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا، ان لوگوں نے اس بات کو بہت طول دی، اور اکثر اوقات کہتی ہیں کہ میرے منہ کے پر بیٹھ کے ان لوگوں نے کہنا کہ اس لڑکی کو تو کبھی بھی ان خالہ کی نظر میں اچھی بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک دفعہ اس نے بدتمیزی کر دی ہوئی ہے۔ اب یہ سارا سینیریو چلتا رہا، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں، لوگ نہیں کرتے، تو یہ کہتے ہیں یہ سارا سینیریو چلتا رہا، اور پھر کبھی ان کی خالہ سے تلخ کلامی نہیں ہوئی، بلکہ بہت اچھے طریقے سے ان کی خالہ بھی ان سے ملی، اور یہ بھی ملی جب کبھی بھی ملنا ہوا۔ کچھ ہی وقت کے بعد جب ان کی خالہ کا انتقال ہو گیا تو کہتی ہیں کہ ان کو بہت دکھ ہوا، اور یہ درود ابراہیمی کی جرنی پر تب بھی نہیں تھی، ظاہر ہے، تو کہتی ہے محبت تو تھی خالہ جو تھیں، اور اس بات کا بھی افسوس رہا کہ ان سے بد کلامی ہوگی، لیکن کہتی ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو معاف کر چکے تھے، پر شاید لوگ نہیں معاف کر چکے تھے۔ لیکن کہتی ہیں کہ مجھے دکھ بہت ہوا تھا، کیونکہ ایک دفعہ کسی ان کے ریلیٹیو نے ان کو کہا کہ تم کبھی بھی ان کی نظر میں اچھی اب نہیں بن سکتی، چاہے تم سونے کی بن کے آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں یہ بات ان کو بہت ہرٹ ہوئی کہ جب یہ بات میں اپنے دماغ سے نکال چکی ہوں اور میں نے ان کو معاف کر دیا، تو پھر لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں جج کرنے والے، بٹ خیر دنیا کا تو کام جج کرنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہتی ہیں کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کی درود ابراہیمی کی جرنی شروع ہوئی تو انہوں نے درود پاک پڑھ کے، یعنی درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے دادکوں کو اور نانکوں میں جو لوگ وفات پا چکے تھے ان کو اصالِ ثواب کرتی۔ نہ صرف یہ، لیکن ڈیلی بیسس پہ کہتی ہیں کہ میں اپنے دادا دادی اور نانا نانی کو درود ابراہیمی پڑھ کے ضرور اثار ثواب کرتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی گرے رنگ کا آسمان ہے، اور وہاں پر کہتی ہیں ایسے جیسے کہ نا حالات بڑے عجیب سے لگ رہے تھے، جیسے کہ نا وہ ماحول تنگ دے رہا تھا۔ حالانکہ کہتی ہیں کہ مجھے سیاہ رنگ کے بادل جو بارش والے ہوتے ہیں بہت پسند ہے، لیکن اس ٹائم جو خواب میں مجھے نظر آ رہے تھے وہ بڑے برے نظر آ رہے تھے۔ اور کہتی اسی خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ ان کی جو خالہ ہیں وہ ان سے ملنے آتی ہیں، لیکن ان کی جو خالہ ہوتی ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور جیسے کہ کسی خدا نخواستہ مجسمے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے نا بالکل آپ کے سامنے، بالکل ویسے ہی کہتی ہیں ان کی خالہ کے ہاتھ تو ہل رہے تھے لیکن ان کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہیں تھا، اور ان کی آنکھیں جیسے بند سی تھیں، لیکن وہ ہاتھ سے ان کو گلے لگا رہی تھیں۔ تو کہتی ہیں پیچھے ان کی جو والدہ کھڑی تھیں وہ بھی کہتی ہیں کہ ہاں ہاں لگا لو، آنٹی کو گلے لگا لو، اس طرح کہہ کے کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ اور کہتی ہیں جب میں اٹھی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ اس مہینے میری انہی خالہ کی برسی تھی۔ اب یہ کہتی ہیں کہ اللہ کرم ایسا ہوا کہ مجھے اشارہ ملا ہے کہ میں ان کے اوپر درود پاک پڑھ کے اصال ثواب کروں۔ بس یہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ اس خواب کے تھرو مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے میری خالہ کو اصال ثواب کرنا چاہیے درود ابراہیمی پڑھ کے۔ اور انہوں نے کہتی ہیں کہ یا بھی نہ صرف ان کو بلکہ ان کی خالہ کے جو ہسبینڈ تھے یعنی اپنے خالو کو بھی کیا، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ کے بہت اچھے تعلقات رہ چکے تھے۔ اب یہ سارا سینیریو جو انہوں نے بتایا اس کے اندر ہم نے درود ابراہیمی کے کمالات وغیرہ تو سن لے، لیکن یہ خواب تھوڑا ہٹ کے تھا۔ یہ اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اصال ثواب بھی کیا کریں اپنے پیاروں کو جس دنیا سے چلے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دماغ میں خیال آ جاتا ہے، ایسے ہی ہوگا نا، آپ دیکھیں جو اگلے کے لیے کر رہے ہیں کل کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسا ہی کریں گے۔ کبھی دیکھیں آپ نے، ہم کہتے ہیں اچھا یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم ہر اس انسان کو معاف کر دیں جس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، ایون سم ٹائمز ہم نام لے کے بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ ان لوگوں پہ اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے ہم پہ بھی کرم ہوتا ہے کہ ہم نے بھی لائف میں کبھی نہ کبھی دل دکھایا ہوتا ہے کسی کا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دل میں بھی خیال ڈال کے ہمیں معاف کروا دے گا۔ یہاں سے ایک اور دیکھیں ماشاءاللہ ان بہن کی، کہ ان کو جو خواب آیا اس میں یہ تھا کہ ان کی خالہ جو ہیں وہ چاہ رہی تھیں کہ ان کو وہ درود شریف پڑھ کے اصال ثواب کریں، اور الحمدللہ ان کو یہ بات سمجھ بھی آ گئی اللہ تعالیٰ کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی تو ان کی خالہ ان کے خواب میں اس طریقے سے آئیں، اور یہاں پر جو ساری کا سارا سینیریو ہے وہ یہی ایکسپلینیشن ہمیں ملتی ہے کہ دنیا کے لوگ تو معاف نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے عفو کرنے والی، یعنی کہ آپ کی بک سے وہ گناہ ہی مٹ جائے گا جیسے کبھی لکھا ہی نہ تھا۔ اس کے لیے ایک دعا بھی ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، آئی ہوپ میں نے صحیح پروناؤنس کیا ہو، اللہ مجھے معاف کر اگر مجھ سے کہیں پروناؤنسیشن میں غلطی ہو گئی ہو۔ یہ بتانے کی دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ جی ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ختم کر دیں ہماری ڈائری سے۔ اس کا چھوٹا سا میں سمری اگر ایکسپلین کروں تو
تو یہی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، گناہوں کی معافی صرف نہیں، یہ بھی مانگے کہ یا اللہ ہماری بک کو کلین کر دیں بالکل. اور یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عفو کر دینے والے، کہتے ہیں عفو درگزر کر دو، درگزر کا مطلب معاف کر، لیکن عفو درگزر کا کیا مطلب ہے؟ بالکل ہی اپنے دماغ سے ہٹا دو اگلے کی بات. ہاں کچھ گھاؤ نہیں ہیل ہوتے، کچھ لوگوں کے رویے اتنے برے ہوتے جو نہیں ہیل کر پاتا انسان، لیکن کم از کم اتنی طاقت آپ میں ہو کہ آپ ان کا برا نہ چاہیں، آپ اپنا ڈسٹنس رکھیں لیکن آپ ان کا برا نہ چاہیں. تو ایسے لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اور خاص طور پہ سونے پہ سہاگا و درود ابراہیمی بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل وہی ہے کہ ایک انسان ہے اور اس کے تن پہ اتنا خوبصورت لباس ہے تو وہ لباس کی شان اس انسان سے بڑھتی ہے. لیکن یہاں پر الٹ حساب ہے کہ جو انسان درود ابراہیمی اپنی زندگی میں ایڈ کرتا ہے اس کی شان درود ابراہیمی کی وجہ سے بڑھتی ہے. یہاں یہ بات ہے. بالکل ویسے ہی اگر آپ اپنی زندگی میں درود ابراہیمی ایڈ کریں گے، آپ اپنی لائف میں ہونے والے ثمرات، آسانیاں، نعمتیں، بہت کچھ پائیں گے. اور ابھی تو جن لوگوں کی جرنی تھوڑی ہے اور ان کو اتنے ماشاءاللہ سے ہونے لگ جاتے ہیں مشاہدات، میں کہتی ہوں جو لوگ بہت دیر تک جن کی جرنی چلے گی ان کو کیا مشاہدات ہوتے ہوں گے. جیسے کہ 11 سال تک ایک بہن کا جرنی درود ابراہیمی کے ساتھ چلی، اور پھر آخرت میں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہی، جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، وہ کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ اب تمہاری آنکھ تیز ہے، یعنی کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم پر سے پردہ اٹھ جائے گا ہر چیز کا، تب ہمیں پتہ لگے گا اچھا کیا کیا تھا. اور وہ جو ٹائم ہوگا، مجھے یقین ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا دنیا میں جب اتنی کامیابیاں مل رہی ہیں، آخرت میں کتنی ملیں گی. امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.